بلی کسی گھر میں روئے تو روحیں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لڑکی اللہ نے صرف اس لیے دوزخ میں ڈالا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی۔ بلی جب روتی ہے تو اس کو روحیں نظر آتی ہیں یا کوئی مرنے والا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں بلیوں کا مقام اور قدر ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں اسلام میں قابل احترام جانور ہے اور انہیں بہترین پالتو جانور سمجھا جاتا ہے۔ ان کی صفائی ستھرائی کی تعریف کی گئی ہے۔ انہیں گھروں اور مساجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ثقافت میں بلیوں کی اہمیت ہے۔ اسلام میں بلیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے، ان کی قدر کرنے اور پیار کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ پالتو بلی رکھنے سے آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک بلی سے محبت کرتے تھے۔ بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ معرہ ان کی پسندیدہ بلی تھی، البتہ حدیث میں اس خاص بلی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بلی کے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہا کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہا ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے ان کی طرف دیکھی جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے، کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ جن کے حق میں بددعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بددعا بھی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ آپ جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا۔ سب سے بڑا معجزہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو آپ کے تابع فرمایا ہوا تھا۔ جانوروں کو، ہوا کو، شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کیا ہوا تھا، اور کمال کی بات یہ تھی کہ آپ جانوروں کی زبان بھی بول لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کسی شخص نے کتے کو زہر دے کر مار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتے کو مارنے والے شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ شہنشاہ وقت اور نبی میرے گھر میں آیا ہے تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ دست ادب کو چھوڑ کر عرض گزار ہوا، یا حضرت آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جلدی کرو ابھی اور اسی وقت گاؤں والوں کو اکٹھا کرو، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر تم میری ان نصیحتوں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں اجڑ جائیں گی۔ آپ علیہ السلام کے حکم پر سارا کا سارا گاؤں ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا، لوگوں، دنیا میں 5 جانور اور پرندے ایسے رہتے ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ان کی بد دعا سے بچنا، ان جانوروں کی خدمت کرنا، ان پرندوں کو پانی پلانا، انہیں دانا ڈالنا، ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے متقی پرہیزگار درویش کو دیکھا ہے جن کے دن روزوں میں گزرتے ہیں، جن کی ساری رات عبادات میں گزرتی ہے، لیکن ان پرندوں اور جانوروں سے لی گئی بد دعا نے ان کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے پرندے اور جانور ہیں جن کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 کبوتر،
کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ورد جاری رہتا ہے، ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ کبوتر جب نیند سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اللہ کا ذکر پورا دن یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کبوتر جب پرواز کرتا ہے تو پرواز کرتے وقت بھی یہ اللہ 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 پڑھتا ہی جاتا ہے، ادھر سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ادھر سے پرواز پڑتی جاتی ہے۔ پرواز کرتا کرتا بہت زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا ذکر اسے بہت بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 2، میں نے بہت سے متقی پرہیزگاروں کو دیکھا، درویشوں کو دیکھا، بہت بڑے عبادت گزاروں کو دیکھا، دعا ان کی اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلدی بلی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جب کسی کے حق میں دعا کرتی ہے فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور بلی اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلی پر ظلم نہ کیا کرو، بلی کو مارا مت کرو، اگر ہو سکے بلی کو دودھ پلایا کرو، اس سے دعا لینے کی کوشش کیا کرو، اگر اس سے تم بددعا لو گے تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بلی پر تشدد کرو گے تمہارا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، تمہارے گھر کو پریشانیاں آن گھیریں گی۔ پنجاب کا ایک شہر ہے، اس کے ایک گھر میں بلی کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بلی روزانہ آتی، کبھی دودھ پی کے جاتی، کبھی روٹی کھا کے جاتی۔ اس بلی نے گھر والوں کو تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن گھر کے مالک کو غصہ آیا، وہ بلی پر برس پڑا۔ بلی کو اس نے بڑی مشکل سے پکڑا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بلی کو مارا پیٹا، اس قدر پیٹا کہ وہ وہیں بیچاری تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ تڑپتی اس تشدد میں بلی نے اللہ سے بد دعا کی ہوگی نا، اس کی بد دعا فوراً قبول ہوئی۔ اس گھر میں ایک 8 سال کا بچہ تھا، عین اسی وقت اس بچے کی عقلی توازن جاتی رہی، بچہ فوراً پاگل ہو گیا اور ابھی بھی وہ پاگل زندہ ہے۔ انہوں نے بہت علاج کروائے، دنیا چھان ماری، اس کا کوئی علاج نہیں مل سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جب جہنم میں جھانک کے دیکھا ایک عورت دردناک عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پوچھا اس عورت کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جس نے بلی کو اپنے گھر میں اس حال میں باندھ رکھا تھا کہ نہ تو یہ بلی کو دودھ پلاتی تھی نہ تو یہ بلی کو پانی پلاتی تھی، اور بلی وہیں پیاسی ہی تڑپتی تڑپتی مر گئی۔ بلی کا پیاس کی وجہ سے تڑپنا اس کی تباہی کا ذریعہ بن گیا، بس بلی کی بد دعا نے اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرمایا نمبر 3، چڑیا چڑیا جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ چڑیا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں چڑیا کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی پرندے کے اندر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ 3 خصوصیات کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، چڑیا معصوم سی ہے، چالاک نہیں ہے، چڑیا کسی سے لڑتی نہیں، چڑیا کسی سے جھگڑتی نہیں۔ فرمایا چڑیا کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایک عبادت گزار شخص سے بھی بڑھ کر کامل ایمان ہوتا ہے۔ چڑیا کامل ایمان رکھنے والی ہوتی ہے، کل کے لیے آج کے دن میں کوئی دانہ پانی اکٹھا جمع کر کے نہیں رکھتی کہ یہ کل کھاؤں گی، کیونکہ چڑیا کا ایمان ہے، یقین ہے اگر اللہ نے مجھے کل تک زندہ رکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق ضرور دے گا۔ فرمایا تیسری خصوصیت، چڑیا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے، لوگ اسے مارتے ہیں اس وجہ سے کہ اسے مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے بہت سے واقعات اس طرح کے پڑے ہیں جنہوں نے کتے پر ظلم کیا، کتوں کو مارا، کتوں پر ظلم کرنا ان کی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ کتوں پر کیے گئے ظلم نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور جنہوں نے کتوں سے دعائیں لی، جنہوں نے کتوں پر رحم کیا اور گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ گار عورت تھی، بدکار تھی، ناچنے والی طوائف تھی، طوائف بخشی گئی، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلی گئی۔ آخر اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ حالانکہ ساری زندگی اس نے ناشتے گزار دی، اس نے ایک عمل ایسا کیا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اگر انسان کسی پیاسے انسان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہوگا۔ فرمایا نمبر 5، چونٹی چونٹی ایک ایسا جانور ہے جو عام سا جانور ہے۔ فرمایا چونٹی کو پاؤں تلے نہ روندا کرو، اگر تمہیں ان چونٹیوں کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو تم مرنے دم تک کبھی بھی چونٹیوں کو پیروں تلے نہیں روندو گے۔ اگر تم انہیں روندو گے، اگر یہ غلطی کرو گے تو یاد رکھنا رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے نیچے رہنے دیا کرو۔ چونٹیاں کھائیں گی، تمہارے حق میں دعائیں کریں گی، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعاؤں کے صدقے تمہیں رزق وسیع عطا کرے۔ فرمایا سب کچھ کرنا، ان 5 جانوروں اور پرندوں سے بد دعا نہ لینا، کوشش کرنا دعائیں لینے کی۔ ناظرین
ناظرین سوچو، اگر کوئی پرندوں کی خدمت کرے بخشا جائے، اگر کوئی جانوروں کی خدمت کرے تو بخشا جائے، تو اگر کوئی انسان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔